بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ مرکب فارسی پیش کروں گا اور اس میں آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا سمجھنے میں اور یہ معلوم کرنے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور شعراء اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فارسی میں ایک مرکب اضافی ہوتا ہے اور ایک مرکب توصیفی۔ یہی دو مرکب اردو میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، انگریزی میں بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ان کو مختصراً سمجھ لیتے ہیں جن کو نہیں معلوم، تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو میں دلچسپی ہو جائے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں اردو میں دو لفظوں کے بیچ میں کا کی کے آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ گھر کا دروازہ، تو یہ گھر کا دروازہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ ہو اور اس کی صفت بیان کی جائے، جیسے بڑا گھر، چھوٹا گھر، بڑا دروازہ، چھوٹا دروازہ، مضبوط دروازہ، کمزور دروازہ، تو یہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فارسی میں مرکب فارسی، اس ویڈیو کے تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ ایک دلچسپ مرکب فارسی بتاؤں گا، تو اس لفظ میں بھی غور کریں، مرکب فارسی یہ بھی ایک مرکب ہے۔ اب یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ تو فارسی کی خوبی یہ ہے کہ فارسی میں مرکب اضافی اور توصیفی ایک ہی طرح بنائے جاتے ہیں، تو ہم ان کا مرکب اضافی کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مرکب توصیفی کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کہیں یہ دونوں ترجمے درست ہوتے ہیں اور کہیں ان میں سے ایک درست ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے۔ تو جو غلط ہوتا ہے اس کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، حالانکہ درست والا اس کا مفہوم بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں مرکب فارسی، اگر اس کو ہم مرکب اضافی مانیں تو اس کا ترجمہ ہوگا فارسی کا مرکب، تو اس میں کا آ گیا نا بیچ میں۔ اور اگر ہم اس کو مرکب توصیفی مانیں تو مطلب ہوگا ایسا مرکب جو فارسی ہو، فارسی زبان والا ہو، یعنی فارسی مرکب۔ فارسی مرکب اگر اس کا ترجمہ ہوگا تو یہ مرکب فارسی مرکب توصیفی ہوگا، اور اگر فارسی کا مرکب ہم ترجمہ کریں گے تو یہ مرکب فارسی مرکب اضافی ہوگا۔ آپ گڑبڑا نہ جائیں، اس لیے میں ایک اچھی سی مثال اور دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک میں بڑی دلچسپ مثال دوں گا جو ایک لحاظ سے غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے، اور ایک لحاظ سے صحیح ہے اور بہت زیادہ صحیح ہے۔ تو پہلے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں شاعری کے حوالے سے۔ دل جواں ایک ترکیب ہے، دل جواں، دل بھی فارسی کا ہے، جواں بھی فارسی کا ہے۔ اگر اس کو ہم مرکب اضافی مانیں تو ترجمہ ہوگا جوان کا دل، یعنی کسی جوان کا دل۔ اب خواہ وہ دل خود جوان ہو کہ نہ ہو، یعنی ایسا جوان آدمی ہے جس کا دل جوان نہیں ہے، تو یہ جوان کا دل، اگر دل جواں کو ہم مرکب اضافی مانیں تو اس کا ترجمہ ہوگا جوان کا دل، اور جس بندے کا وہ دل ہے وہ بندہ نہ بوڑھا ہے نہ بچہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے ہم مرکب توصیفی مانیں تو مطلب ہوگا جوان دل، یعنی وہ دل جو جوان ہے، چاہے وہ کسی بوڑھے کے سینے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی نوجوان کا ہو، نوجوانی سے بھی جو پہلے کی ابھی زینے پر ہو اس کا ہو، باہر صورت اس کا دل جوان ہے تو پھر وہ دل جوان کا حامل شخص ہے، چاہے وہ جوان خود نہ ہو۔ تو یہ ایک کتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہم اردو میں جوان کا دل کہیں یا جوان دل کہیں، تو فارسی میں ان دونوں کے لیے دل جوان کی ایک ہی ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ شاعر لوگ بڑی چالاکی سے ایسی ترکیب کو شعر میں لا کر دونوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے شعر اس طریقے سے مکمل کرتے ہیں کہ وہ شعر بے انتہا دلچسپی کا حامل ہو جاتا ہے، اور صرف ایک ترکیب کے ذریعے سے ہی شعر کے اندر چونکہ دو معنی آ جاتے ہیں تو وہ شعریت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ ترکیب آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ترکیب ہے مخلوق بے عیب۔ بے عیب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور یہ کون ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ جگہ کے عیب سے بھی پاک ہے، وہ جسم کے عیب سے بھی پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک۔ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنے ہونے میں جگہ کے بھی محتاج ہیں، وقت کے بھی محتاج ہیں، جسم کے بھی محتاج ہیں، جبکہ وہ ایسی ذات ہے جو جسم کی بھی خالق ہے، وقت کی بھی خالق ہے، جگہ کی بھی خالق ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہر لحاظ سے بے عیب ہو۔ اب ہم اگر کہیں مخلوق بے عیب، میں اپنے آپ سے کہوں کہ بھئی میں مخلوق بے عیب ہوں،
اگر کوئی اس کا مرکب توصیفی والا ترجمہ کرے گا تو وہ کہے گا یار انہوں نے کتنی غلط بات کر دی، مخلوق بے عیب یہ کہاں سے ہو گئے، یہ بے عیب ذات تو صرف ایک ہی ہے اور وہ خالق ہے، خالق بے عیب کہنا درست ہے، مخلوق بے عیب کہنا کہاں سے درست ہو گیا۔ لیکن اگر اسی ترکیب کو وہ مرکب اضافی سمجھتا اور ترجمہ کرتا تو ترجمہ ہوتا بے عیب ذات کی مخلوق، یعنی ہم مخلوق ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خالق ہے اور وہ بے عیب ہے۔ تو مخلوق بے عیب مرکب توصیفی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے بے عیب مخلوق، ایسی مخلوق جس میں عیب نہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق ہونا خود ایک عیب ہے، یعنی اب ہم اپنے ہونے میں کسی کے محتاج ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے کہ میں نے عالم ارواح میں یہ سوچ لیا کہ، بلکہ عالم ارواح میں آنے سے پہلے بھی تو ہمارا کوئی وجود نہیں تھا نا، پھر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی ہم عالم ارواح میں آ جائیں تو ہم عالم ارواح میں آ گئے، وہاں سے ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اب ہم دنیا میں آ جائیں تو ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، وہاں سے نکل کے دنیا میں آ گئے، یہ کوئی ہمارے اختیار میں نہیں تھا، نہ ہم اپنی اختیار سے عالم ارواح میں آئے، نہ ہم اپنے اختیار سے ماں کے پیٹ میں آئے، نہ ہم اپنے اختیار سے دنیا میں آئے، نہ ہم اپنے اختیار سے قبر میں جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہماری موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ہم قبر میں جائیں گے، پھر ہم اپنی مرضی سے قبر سے نہیں اٹھیں گے، جب وہ فیصلہ کرے گا، جس دن اس کے فیصلے کی گھڑی آئے گی اس دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو ہمارا جنت میں جہنم میں جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، جسے جنت عطا کرے گا اپنے فضل سے عطا کرے گا، جسے جہنم میں ڈالے گا اپنے عدل کی بنیاد پر ڈالے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق ہونا ہی ایک عیب دار ہونا ہے، بے عیب مخلوق نہیں ہو سکتی، بے عیب خالق ہے۔ تو مخلوق بے عیب اگر اس کو ہم مرکب اضافی مانیں تو اس کا ترجمہ ہوگا بے عیب ذات کی مخلوق، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور مخلوق بے عیب کو اگر ہم مرکب توصیفی شمار کر کے اس کا ترجمہ کریں تو مطلب ہوگا بے عیب مخلوق، ایسی مخلوق جو بے عیب ہو، تو یہ ترجمہ غلط ہوگا۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے نا، وہ خواہ فارسی کا ہو، عربی کا ہو یا انگریزی کا ہو، جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک آسان طریقہ ہے ترجمہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے صفت کہہ دیں، اس کے بعد موصوف کہہ دیں۔ دل جوان میں اگر ہم کو اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے تو ہم صفت یعنی جوان کو پہلے لے آئیں گے اور موصوف یعنی دل کو بعد میں لے آ کر ہم کہیں گے جوان دل۔ اور مرکب توصیفی کے ترجمے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، جو کہ مشکل تو ہے لیکن اس سے سمجھنا بات کو بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بات کو تھوڑا سا پھیلا کر اس میں موصول کے ذریعے سے ادا کیا جائے، اور اس میں پہلے موصوف کو ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے، اور موصوف سے پہلے ایسا لگایا جاتا ہے اور موصوف کے بعد جو یا جس نے لگایا جاتا ہے۔ تو دل جواں کا ترجمہ ہم یوں کریں گے ایسا دل جو جوان ہے، مرکب فارسی ایسا مرکب جو فارسی ہے، مخلوق بے عیب ایسی مخلوق جو بے عیب ہے۔ تو ایسی مخلوق جو بے عیب ہے یہ ہو نہیں سکتی، لہذا مخلوق بے عیب مرکب توصیفی کے اعتبار سے غلط ہے، اور دل جوان اور مرکب فارسی یہ مرکب اضافی کے اعتبار سے بھی درست ہے، مرکب توصیفی کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیا آپ کے پاس روزانہ لاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔